بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 21 سے 25 کے سوالات دیکھیں گے جو کہ تفصیلی سوالات ہیں۔ جو کوشچن کر رہی ہوں وہ ہے ظن گمان پہ نوٹ تحریر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبرگیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازاً کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں اچھائی مقصود ہو تو یہ حسن ظن ہے جو ایک پسندیدہ خوبی ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن ظن اچھی عبادت ہے، اور اگر کسی کے ساتھ بدگمانی کی جائے تو اس کو بدگمان کہتے ہیں۔ اگر برا گمان کیا جائے یعنی کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھا خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا گیا ہے اور ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی ہی بری شکایتیں پہنچی ہوں، لیکن جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس کا میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بدگمانی دلوں میں نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ اکثر مواقع پر کسی کے بارے میں سوء ظن قائم کرنا انسان کی 3 بنیادی ناپسندیدہ خصلتوں اور بری عادات کے سبب ہوتا ہے۔ پہلی، عجلت پسندی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلد بازی، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیں وہ۔ دوسری، بے صبری، اور تیسری، کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے تجسس، یعنی کہ آپ کو کسی کا تجسس ہو کہ اس کے عیب کیا ہیں۔ اور تیسری کہ کسی کی غیبت یا اس کے پس پشت اس کی برائی کرنا۔ انسان کے ان عیوب کی جانب قرآن کریم نے انسان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ کسی میں عیوب تلاش کرنے کے غرض سے جستجو کرنا اور غیبت کرنا یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں کہ اگر ان کے تدارک کے لیے اقدام نہ اٹھایا جائے، تدارک کا مطلب ہوتا ہے روک تھام، یعنی روکنے کے لیے اقدام یعنی قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ اجتماعی زندگی میں فتنہ اور فساد برپا کرتی رہیں گی۔ انہی کی وجہ سے بھائی چارہ اور آپس میں میل جول میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بلا سبب اور بغیر کسی واضح دلیل کے بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے ہی ابتدا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدگمانی سے کام لے جن کا ظاہری حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ نیک اور شریف ہیں اور ان میں وہ عیب نہیں پایا جاتا جس کی بنیاد پر بدگمانی کی گئی ہے، تو ایسا کرنا اجتماعی اعتبار سے سماج میں یقیناً فتنہ اور فساد کا موجب ہوگا کہ جو نہ صرف ناقابل معافی ہوگا بلکہ قابل سزا بھی ہوگا۔ یہ تھا سوال نمبر 2 کا جواب، اور اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کا جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت اور اعانت کی وضاحت کریں۔ جواب دیکھتے ہیں۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت اور افلاس اور ضرورت اور احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بنتی ہے۔
محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی صدر پوشی کرتا ہے یعنی اس کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی صدر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ و صاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے لیے تو دنیا میں سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کی مشکلات اور مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ بقول شاعر کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دے گا، اور جو قرض خواہ اپنے کسی مقروض کو اپنے قرضے کی وصولی کے سلسلے میں سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد اور اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور اعانت کرتا رہے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں سے کوئی اچانک کسی آفت میں آ جائے تو اس کو آفت سے نکالنے کے لیے کوشش کی جائے، اور خدمت خلق میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور دوسروں کو بھی ترغیب دی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے افراد سکون اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں اور اسی میں فلاح، کیونکہ اسی میں فلاح دارین ہے۔ تو جناب یہ 2 کوسچن کے آنسر زن گمان پہ نوٹ لکھیں اور محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت اور اعانت کی وضاحت کریں۔ ان کے جواب میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس جو 2 احادیث کا ترجمہ اور تشریح اور شارٹ کوسچن آنسر جو ہیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پر بناؤں گی۔ آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تاخیر کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ تھوڑا بس گھریلو مصروفیات زیادہ ہیں تو اتنا وقت نہیں مل پاتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔